ناول شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ناول میں کمپلیٹ پڑھ چکی ہوں، اور جن دنوں میں نے یہ ریڈ کیا تھا میں بہت زیادہ مصروف تھی، لہٰذا کئی چیزوں پر غور کیے بغیر میں نے اس ناول کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس ناول کو کافی زیادہ پڑھنے کے بعد اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جو کہ میرے انڈین لسنرز کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کر سکتی ہیں، تو یہ ایک ڈسکلیمر دینے کا پرپس یہ ہے کہ میرے وہ تمام لسنرز جو انڈیا سے ہیں، آپ اس ناول کو چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر کسی مسلم نے لکھا ہے اور اگر ناول کے اندر وہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی بات کرے گی تو وہ مسلمانوں کو ٹھیک بتائے گی اور ہندوؤں کو غلط بتائے گی، لائک بیہیویئر کے پرسپیکٹیو سے۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہی، میں بیہیویئر کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی انڈین لکھے گا اور اگر وہ پاک ورسز انڈیا کی کوئی بات کرے گا تو وہ انڈینز کو ٹھیک کہے گا، تو کیونکہ یہ ایک مسلم رائٹر نے لکھا ہے تو اس میں مسلمانوں کو ظاہر اچھا دکھایا گیا ہے، اور انڈینز کی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی لائک بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ایسی لائک بات کی گئی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے انڈین لسنرز کسی بھی طرح ہرٹ ہوں۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کئی بار کہ ناول لینتھی تھا اور میں نے پڑھ لیا تھا، تو میں اس کو ضائع نہیں کر سکتی تھی، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ لائنز کو ایڈٹ کر دوں، کیونکہ وہ سٹوری کا فلو خراب ہو جائے گا۔ اس میں کچھ لیسنز بھی ہیں نا، تو وہ سٹوری کا فلو خراب ہوگا اگر میں وہ چیزیں ایڈٹ کر لیتی یا میں کچھ خود سے رد و بدل کر لیتی، میں وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے جو کچھ جیسا تھا وہ میں نے جانے دیا، اور کیونکہ ناول شروع کرنے سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ اس میں اس قسم کا تھیم بھی آ سکتا ہے، ادروائز میں اس طرح کی سٹوریز سے ہمیشہ گریز کرتی ہوں کہ جس میں کسی بھی قسم کے انسان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہونے کا خدشہ ہو، تو میں جان بوجھ کے ایسے ناولز نہیں پڑھتی، بٹ اب تھا تو میں نے پڑھ دیا، اور کیونکہ پڑھ دیا تو میں اپلوڈ بھی کر رہی ہوں۔ زیادہ ایسا ورسٹ کچھ نہیں ہے، بہت ورسٹ ہوتا تو میں اپلوڈ بھی نہ کرتی، ورسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بھی ہے، اسی لیے میں پہلے ہی وارننگ دے رہی ہوں کہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کے سینٹیمنٹس لائک خاص طور سے انڈینز کی بات کر رہی ہوں، شاید آپ کے کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جائیں، اس لیے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اوکے، سلام میرے عزیز listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as اسے رکھنا سنبھال کے by شہلا شکور. So let's start it. وہ کافی دیر سے اپنے شاندار انداز میں سجے بیڈ روم کے سامنے چھوٹی سی گیلری میں آرام دہ کرسی ڈالی سامنے لان میں شام کو برپا ہونے والی گرینڈ پارٹی کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ پیسے کی فراوانی اور اس صراف بے جا کہ ان اعلیٰ ترین مظاہروں نے اسے افسردہ کیا ہوا تھا، مگر اتنے بھرے پرے گھر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے اس دکھ کو سمجھ پاتا۔ اس کا رفیق زندگی، ہم مزاج، ہم خیال، سید عثمان وجیہ الدین 2 برس قبل ہی اوپن ہارٹ سرجری کے دوران ساتھ چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اب بقیہ زندگی کا سفر اس نے تنہا گزارنا تھا۔ شام کی یہ پارٹی اس کے بڑے بیٹے عاصم کے چھوٹے اور 3 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والے لاڈلے نور چشم اشر کی CSS میں اعزازی نمبروں سے کامیابی کے بعد کسٹم ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کی خوشی میں کی جا رہی تھی۔ اس کی اداسی کی یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ اسے اپنے جوان پوتے پوتیوں سے لگاؤ نہ تھا، یا پھر اشر نے یہ کامیابی کسی غلط ذریعے سے حاصل کی تھی۔ اس کے اپنے دونوں بیٹے عاصم اور احمر اس وقت فوج اور طب کے شعبوں میں نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ احمر نے اپنے باپ عثمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امریکہ سے میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور بہت جلد ہی اپنی قابلیت سے وہ ملک کے صف اول کے ہارٹ سرجن کے عہدے پر آ گیا۔ عاصم فوج میں میجر جنرل بن چکا تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا اشر آج CSP آفیسر۔ اللہ نے اسے اس کی بے پناہ قربانیوں کا صلہ دل کھول کر نوازا تھا۔ عاصم اور احمر کے بچے بھی ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھ رہے تھے۔ والدین کی جائیداد اور ٹرسٹ سونے کے نہر بن چکے تھے، دولت گھر کی باندھی تھی، اختیارات کا استعمال ایک فون کا محتاج اور آسائشات کا حصول صرف چند روپوں کا مول تھا، اور یہی چیز اس کو دکھی کر رہی تھی کہ خدا کے واسطے اس ملک کو، اس کے وسائل کو ٹیشو پیپر سمجھ کر استعمال مت کرو۔ یہ تمہارا گھر ہے، اس کی جڑیں مت کھوکھلی کرو، یہاں تم اور تمہاری نسلوں کو رہنا ہے، اسے مت اجاڑو۔ مگر اس کو سننے والا کون تھا؟ ہر گزرتا لمحہ اس کو خاموش سے خاموش کرتا چلا گیا۔ لیکن آج ہونے والی اس پارٹی نے دوبارہ اس کے کھرنڈ جمع ماضی کو تازہ کر دیا تھا۔
وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہ تھی، صدیوں کا سفر نہ تھا، صرف 62 برس پہلے جب اس نے اس پاک سرزمین پر کراچی کے مہاجر کیمپ میں اپنا قدم رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور دوسرے سے عاصم کا ہاتھ پکڑے وہ ایک بیرک نما کمرے میں کھڑی تھی، جہاں صرف چند لوگوں کی موجودگی میں ہی یوں لگ رہا تھا جیسے مچھلی بازار کا سما ہو۔ ہر کوئی اپنی اپنی رام کتھا سنا رہا تھا اور وہاں موجود واحد سرکاری اہلکار اتنے کام کے بوجھ سے چڑچڑایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی، اپنا نمبر آنے پر آگے بڑھی۔ نام ابیرہ علی، شادی شدہ ہو؟ جی۔ کلرک نے سر اٹھا کر دیکھا اور عاصم پر نظر پڑنے کے بعد مطمئن ہو کر دوبارہ رجسٹر پر جھک گیا۔ شوہر کا نام؟ محمد علی، فسادات میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے متوقع سوال کا جواب خود ہی دے ڈالا۔ اور کوئی عزیز رشتہ دار؟ اس نے آنسو ضبط کر کے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹینٹ نمبر 11 تمہارا ہے، سٹور سے بستر کمبل کی پرچی بنوا لینا، مل جائیں گے۔ اور اس طرح ایک لامحدود مدت تک کے لیے اسے فوجی ترپال سے بنی ایک عارضی چھت مل گئی۔ سہارنپور سے اس کا تعلق تھا۔ علی وہیں ایک اسکول میں ٹیچر تھا، اپنے بچوں کو نہایت محبت سے پڑھانے والا۔ اپنی ساری نالج اپنے پروفیشن میں نہایت ایمانداری سے دینے کے بعد تھکا ہارا گھر آتا تو اس کی کل مصروفیات گھر اور بچے ہوتے تھے۔ عاصم کی پیدائش ان دونوں میاں بیوی کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ تھی۔ سارے محلے میں ڈھیر ساری مٹھائی بٹوائی تھی۔ بیٹا، ہمارا بیٹا بھی قائد اعظم کی طرح ایک بڑا آدمی بنے گا، مشہور اور قابل۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اپنے کالج دور سے مصروف رہنے والے محمد علی کی آئیڈیل شخصیت قائد اعظم تھے، اور وہ ان کے اقوال کی روشنی میں اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی ڈھالنا چاہتا تھا۔ اپریل 1947 کی بات تھی جب وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک جلسے میں شرکت کرنے گیا تھا۔ ہندو سرکاری اہلکاروں نے ہلکی سی ہنگامہ آرائی کے بعد جلسے پر فائرنگ کر دی۔ وہ پاکستان جانے کے اپنے تمام خواب دل میں لیے خاک تلے جا سویا۔ عدت تک ایک دور پار کی خالہ ساتھ آ کر رہیں، مگر فسادات شروع ہونے پر وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئیں۔ لوگ محلے برادری والوں کو جمع کر کے مختلف ذرائع سے پاکستان جانے کا پلان بنا رہے تھے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ تنہا تنہا اس دیس کو کیسے نکل جائے جہاں اس کے محبوب شوہر کے خوابوں کی تعبیر ملنی تھی۔ شاید وہ ہجرت کرنے کی ہمت کبھی بھی نہ کر پاتی اگر جو اس کے قصبے میں بلوائیوں کے شدید حملے کی اطلاع پیش کی نہ مل جاتی۔ پڑوسن بوا کے بیٹے نے کسی گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا، لہٰذا راتوں رات وہ لوگ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے کی کئی ہزار مصیبتیں برداشت کرتے چھپتے چھپاتے بالآخر کراچی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں مہاجر کیمپ میں اسے ایک کونا مل ہی گیا۔ یہ ایک ایسی زندگی کا آغاز تھا جہاں ہر شام کے بعد اگلی سحر کی خبر نہ تھی، مگر محمد علی کی چند سالہ مگر آئیڈیل رفاقت نے اسے زندگی کو ہر حال میں مسکرا کر جینے کا ڈھنگ سکھا دیا تھا۔ ابتدائی چند ماہ اس نے دوسرے لوگوں کی طرح حالات سے سمجھوتا کرنے اور سنبھلنے میں نکالے۔ جب لٹے پٹے لوگوں، زخمیوں اور بیمار مہاجرین کی یلغار نما آمد میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہ ہمت کر کے کیمپ کے قریبی بازار جا کر کڑھائی سلائی کا کچھ کام لے آئی۔ ہاتھ میں صفائی تھی، لہٰذا کام اچھا ملنے لگا۔ کیمپ میں بے شمار بچے سارا دن ادھم مچاتے رہتے تھے۔ ایک دن اس نے پاس پڑوس میں کہلا کر ان کے بچوں کو اپنے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلوایا۔ ماؤں کو بھی یہ تجویز بہت بھلی لگی کہ ثواب الگ ہوگا اور سر پر سے ہر وقت کا ادھم بھی ختم ہو جائے گا۔ یوں بچوں کو ایک مثبت طرف لگانے کے بعد اس نے کیمپ میں خواتین کی مصروفیات پر دھیان دیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر خواتین اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر صفیہ بیگم کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ارے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو آم کا موسم آتے ہی 20 ٹوکرے تو ہمارے ابا میاں کے دوست احباب کے ہاں بھجوا دیے جاتے تھے کہ موسم کا پہلا پھل اترا ہے۔ صفیہ بیگم نے نہایت انہماک سے پان پر کتھا اور چونا لگاتے ہوئے تفصیل بیان کی۔ ذرا سی نظر اٹھا کر اپنے اطراف بیٹھی مروب انداز سے یہ کہانی سنتی خواتین کو دیکھا۔
آپا کون سا والا آم ہوتا تھا، لنگڑا یا چونسا؟ شبین بھیا کی بیوی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے سب سے بڑھیا والی نسل کے ہوتے تھے، انگریز افسروں کے گھر بھی بھجوائے جاتے تھے۔ ان کے انداز میں قدرے غرور تھا۔ ارے یہ تو ہمارے صاحبزادے کا سوشل ورک خوار کروا رہا ہے، ورنہ ہمارا کلیم تو آتے ساتھ ہی منظور ہو گیا تھا۔ کلفٹن میں 1000 گز کا بنگلہ خالی پڑا بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں بار کی دی خبر دوبارہ پورے جوش سے دہرائی۔ اچھا اب تم لوگ جاؤ، جا کر کوئی کام کاج دیکھو، ہم بھی ذرا کمر سیدھی کر لیں۔ یہ واضح طور پر آج کی محفل برخاست ہونے کا حکم تھا۔ ساری عورتیں چادر سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ جو وہیں ایک کونے میں بیٹھی پہلی بار اس دربار میں آئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز 1 منٹ میری بات بھی سن لیجیے۔ چپلیں پاؤں میں ڈالتی عورتیں رکی۔ کل بعد نماز عصر میرے خیمے میں ایک چھوٹا سا درس رکھا ہے۔ سلیم بھائی کے بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ آپ لوگ اس کی دعا میں شامل ہو کر حوصلہ افزائی کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھر وہ ان کی جانب مڑی۔ بیگم صاحبہ آپ بھی آئیے گا۔ بی بی پہلے تم اپنا تعارف تو کرا دو، ہم اس طرح منہ اٹھا کر کسی ایرے گہرے کی طرف نہیں جایا کرتے۔ نجیب الطرفین ہیں، یہ مصاحبت گیری ہمارا شیوا نہیں۔ صفیہ بیگم کے انداز کی رکھائی اور خاندانی تنتنا محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ جی میرا نام عبیرہ علی ہے اور یہیں بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہوں۔ اب اجازت دے، میرا بیٹا اٹھ گیا ہوگا۔ وہ سلام کر کے باہر نکل گئی مگر ان کی نیند اڑا گئی۔ ارے یہ ملانی کہاں سے آ گئی؟ یہاں اس بے سر و سامانی میں بھی واز دیا کریں گی؟ انہوں نے کوفت زدہ انداز میں سوچا، پھر اٹھ کر درمیانی کھڑکی سے پردہ اٹھایا۔ دوسری جانب کیمپ کا کلینک تھا۔ گنی گنی، انہوں نے وہیں سے ڈسپنسر کو آواز لگائی۔ جی بیگم صاحب، عبدالغنی۔ چند لمحے بعد ایک دھان پان سے جسامت پر اپنے وزن سے زیادہ اینک کا بوجھ اٹھائے چہرہ سامنے آیا۔ یہ جو نیلے پھولوں والی چادر میں عورت جا رہی ہے کون ہے؟ انہوں نے عبیرہ کی تفصیل طلب کی۔ انہیں اپنے اس ملازم خاص کی کھوجی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ کون؟ وہ جو لمبی والی ہے؟ گنی نے فوراً ہی اچک کر دور جاتی عورتوں کے گروپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ارے وہ تو عبیرہ ہے، 11 نمبر والی، بیوہ ہے بیچاری، 3-4 سال کا ایک بچہ ہے اور کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ گنی نے پوری تفصیل سنا دی۔ بچوں کو پڑھاتی بھی ہے شاید؟ عمر اتنی نہیں لگتی جتنی تیز ہے، وہ بڑبڑائی۔ پہلے ہی دن لوگوں کو ہم سے کاٹنے بیٹھ گئی، آفرین ہے۔ بیگم صاحبہ ابھی تو آئے 1.5-2 ماہ ہی ہوا ہے، مگر سب سے سلام دعا اچھی بنا لی ہے، شکل و صورت جو اچھی ہے۔ گنی کا انداز سلگا سا تھا۔ ہاں وہ تو ہم نے دیکھ ہی لی ہے، مگر صورت کا کیا ہے، سیرت کو اچھا ہونا چاہیے۔ جاؤ تم اپنا کام کرو، عثمان آ جائے تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پلنگ پر لیٹ گئیں۔ اب انہیں حقیقت میں اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر اس کی درس کی محفل عورتوں کو اچھی لگی تو پھر ان کے پاس سے یہ محفل چھٹ جائے گی اور کوئی ان کی لکھنؤ کی شان و شوکت کی داستانی نہیں سنے گا۔ صفیہ بیگم کا تعلق لکھنؤ کے ایک بے حد صاحب ثروت اعلیٰ خاندان سے تھا۔ سید وجیہ الدین کی بیگم بن کر انہوں نے نواب سید صبیح الدین کے خاندان میں قدم رکھا تو مزاج مزید آسمان پر جا چڑھا۔ خدا نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا تو اطراحٹ مزید بڑھ گئی۔ خاندان کو وارث مل گیا تھا۔ سید عثمان نہایت ناز و نام سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ ملک کے معاملات کچھ تیزی سے بدل رہے تھے، تقسیم آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ وہ ابھی وہیں تھے کہ فسادات پھوٹ پڑے۔ ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ وجیہ الدین احمد کا انتقال پچھلے برس ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے ماں کی تنہائی کے خیال سے سامان باندھا اور وطن لوٹ آئے۔ غیر یقینی صورتحال میں پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ نواب صبیح الدین اور ان کے بھائیوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً ڈاکٹر عثمان وجیہ نے اپنے والد کی وراثت میں ملنے والی جائیداد جو 2 باغات اور 3 گھروں پر مشتمل تھی فروخت کر دی۔ باقی جائیداد پر کلیم کے معاملات نمٹنے تھے۔ یوں دونوں ماں بیٹا اپنے ضروری سامان کے ساتھ بذریعہ ہوائی جہاز آنے والے چند مہاجرین میں سے ایک تھے۔ ڈاکٹر عثمان نے ابتدائی چند روز تو اپنے دادا کے کسی جاننے والے کے یہاں چند دن قیام کیا، مگر
مہاجر کیمپ کے ایک دن کے دورے نے ان کی سوچوں کو یک لخت بدل کر رکھ دیا۔ صرف ایک ناتجربہ کار ڈسپینسر پر سینکڑوں انسانوں کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ مہاجرین کی آبادکاری سے متعلقہ بنائی گئی کمیٹی کو اپنی خدمات پیش کی تو انہوں نے ان کو اس چیریٹی کے لیے وہیں بنے بیرکس میں ایک کلینک کے لیے کشادہ جگہ اور اس کے ساتھ ہی ایک کمرے میں قدر مناسب رہائش بھی دے دی۔ چھوٹا سا کچن، اٹیچ باتھ، تھوڑا بہت ضرورت کا فرنیچر۔ وہ کیمپ کی دیگر مکینوں کے برعکس خاص سے خوشحال نظر آتے تھے، مگر صفیہ بیگم کے گلے شکوے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے بیٹے کو کلیم کے معاملات جلد از جلد نپٹانے کو بولتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر عثمان نے ان کے اصرار پر جلد ہی ایک حسب منشا گھر لے لیا، مگر کیمپ میں لوگوں کی ناگفتہ بے حالت کے پیش نظر وہاں شفٹ ہونے سے معذرت کر لی۔ امی آپ شفٹ ہو جائیں، ابھی رات کو بھی اکثر ایمرجنسی کیسز آتے رہتے ہیں اور میرا پیشہ مجھے چند منٹ کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر عثمان کو اپنے پروفیشن سے پرستش کی حد تک لگاؤ تھا۔ اے لو میاں، تم یہاں رہو گے تو آخر ہم وہاں اکیلے جا کر کیا کریں گے؟ یہاں بھلے شام کو صحیح تمہاری صورت تو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ شفٹ ہوں گے تو ساتھ ہی ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور یوں وہ بھی بیٹے کے فارغ ہونے تک رہ گئیں۔ وہ پوری تندہی سے اس زخمی بچے کی جان بچانے میں مصروف تھا جو قریبی بستی کا رہائشی تھا اور کھیلتے کھیلتے گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ گاڑی کسی افسر کا ڈرائیور چلا رہا تھا، لہٰذا غریب کے بچے کی جان کو صرف سڑک پر رینگنے والے کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ سب سے قریبی جگہ کیمپ میں بنا دارالشفا تھا، جو اپنے ناکافی وسائل کے باوجود بہت سے لوگوں کے لیے جائے عافیت تھا۔ بچے کا باپ موہن میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کیمپ میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی موہن کی بستی کے بے شمار لوگ بھارت چلے گئے۔ مسلمان اکثریتی علاقوں میں زندگی کو 100 طرح کے خدشات تھے، مگر موہن شرما کا خاندان کچھ الگ ہی خیالات رکھتا تھا۔ اس کی ماں سارتھی کا خیال تھا کہ وہ جگہ جہاں ہم پرکھوں کے وقت سے رہتے آئے ہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ زمین ماں ہوتی ہے۔ سارتھی دیوی ایک نیک دل ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی اور اس کی تربیت پورے طریقے سے موہن کی شخصیت میں نظر آتی تھی۔ اندر عثمان نے اس کے زخموں کو ڈریسنگ کرنے کے بعد اس کے سٹیچز لگائے۔ کیمپ میں ادویات کا سٹاک بارہا کمپلین کرنے کے باوجود بھی ناکافی تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک مسیحا تھا جو ان حالات میں چہرے پر ایک ہمدرد سی مسکراہٹ سجائے لوگوں کے زخم بھرنے میں مصروف رہتا تھا۔ موہن شدید ٹینشن میں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، شنکر ٹھیک ہو جائے گا نا؟ باپ کے لہجے میں آس تھی۔ گنی اس کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نہایت اپنائیت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ موہن، شکر ادا کرو کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی ہے، صرف معمولی سی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی میں نے جو ٹیکا دیا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ شام تک سوتا رہے گا تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں اسے گھر لے جاؤں نا؟ موہن کو فکر تھی۔ ہاں ہاں، بس پٹی بدلوانے روز لانا پڑے گا۔ وہ اپنی شرٹ کے کف مزید اوپر کرتے ہوئے بولا۔ موہن اس کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا اور مطمئن انداز میں سر کو پشت سے ٹکا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گنی نے اس کو آہستہ سے پکارا۔ آنکھیں بدستور بند تھیں۔ سر، آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، وہ بھی ہندو کا۔ آخری جملہ وہ منہ میں بدبدا کر بولا، کیونکہ وہ اس کی نیچر جانتا تھا۔ حسب توقع اس نے آنکھیں کھولیں۔ گنی، کیا اس خون کا رنگ کچھ اور ہے؟ نہیں سر جی، مگر گنی نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک بار پھر وہ اچھی طرح سے عزت افزائی کی زد میں آنے والا تھا۔ تو پھر اس بات کا مقصد؟ جانتے ہو نا مجھے کتنی چڑ ہے اس قسم کی باتوں سے، مگر تم پھر بھی باز نہیں آتے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سر جی، وہ تو میں بیگم صاحبہ کی وجہ سے کہہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں نا وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر وہی اہم کانا بات، امی جان کو یہاں کے پل پل کی رپورٹ کیا جا کر فرشتے دے آتے ہیں؟ یہ نیک کام بھی تم ہی انجام دیتے ہو۔ پلیز جاؤ، جا کر بخار والا سیرپ مکس کر لو، شام تک مریض زیادہ ہو جائیں گے۔ وبائی بخار پھیلا ہوا ہے ہر طرف۔ ابھی دونوں بات نہیں کر رہے تھے کہ کیمپ کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ عثمان بھائی، وہ کالی گاڑی والی بیگم صاحبہ آئی ہیں، چاچا بتا رہا ہے، دواؤں کے ڈبے بھی ساتھ ہیں۔ عثمان تیزی سے کھڑا ہوا اور باہر نکلا۔ سامنے سے زبیدہ احسان چلی آ رہی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ اس نے آگے بڑھ کر استقبالیہ فرائض انجام دیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بیگم زبیدہ کے چہرے پر
شفیق سے مسکراہٹ آ گئی۔ ان کو یہ بے حد قابل اور رحم دل سا ڈاکٹر اچھا لگتا تھا۔ اپنے رکھ رکھاؤ اور فورن کوالیفیکیشن کے باوجود بھی کسی قسم کا غرور نہیں تھا۔ ڈاکٹر عثمان، آپ نے لاسٹ ٹائم جن دواؤں کی کمی کی ہمیں کمپلین دی تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ انہیں اسٹاک میں رکھوا دیا ہے۔ آپ چیک کر کے رسیدیں دے دیں۔ میڈم، آپ جیسے لوگ جب اپنے پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ اس چیریٹی میں ہوں گے تو کسی قسم کی چیکنگ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جواب دیتی، اندر غالباً گنی نے صفیہ بیگم کو بھی بیگم زبیدہ کے آنے کی خبر کر دی تھی۔ وہ اپنا سلک کا نوگزی گرارہ سنبھالتی پہنچ گئیں۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ کب آئیں؟ ہم ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ہی بارے میں پوچھ رہے تھے۔ زبیدہ احسان مسکرائیں۔ بس ابھی چند منٹ پہلے ہی آئی ہوں۔ عثمان کو میڈیسن دینی تھی۔ دیکھ لیں گے، گنی اور عثمان ہے نا، آپ اندر آئیے، باہر کس قدر گرمی ہو رہی ہے۔ صفیہ بیگم انہیں اصرار کر کے اندر اپنے کمرے میں لے آئیں۔ ساتھ ہی گنی ایک ٹرے میں فالسے کے شربت کے 2 گلاس لے گزا۔ صفیہ بیگم کی سخت ہدایات تھیں کہ بیگم زبیدہ کے آتے ہی تواضع ہونی چاہیے۔ ارے صفیہ بہن، آپ تو میرے ساتھ بالکل مہمانوں کا سا سلوک کرتی ہیں۔ میرا تو روز کا آنا جانا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ تو خود یہاں۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائیں کہ بیگم صفیہ نے ان کی بات کاٹی۔ ہم یہاں صرف اپنے نور چشم عثمان کی اہم کانہ سی ضد کی وجہ سے پڑے ہیں، ورنہ کب کے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہوتے۔ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ… صفیہ بانو کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ عثمان اندر داخل ہوا۔ موہن کے بچے کا خون ابھی تک اس کے کوٹ پر لگا ہوا تھا۔ ہائے اللہ رحم، یہ خون کیسا ہے؟ وہ دہل کر آگے بڑھی۔ زبیدہ بیگم باہر ہی دیکھ چکی تھیں، اسی لیے پریشان نہ ہوئی۔ کچھ نہیں امی جان، ذرا سا مسئلہ تھا، موہن کے بچے کی ڈریسنگ کے دوران لگ گیا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولتا ہوا ایک سائڈ پر بنی الماری تک گیا اور وہاں سے دوسرا کوٹ نکال لیا۔ اس دوران زبیدہ بیگم کی شفقت بھری نگاہیں اس کی مصروفیت کا جائزہ لیتی رہیں۔ اے جلدی سے اتارو اسے، نجس ہندو کا خون۔ صفیہ بانو کے خاندانی خون نے پھر سے جوش مارا۔ بیگم زبیدہ بغور اس کی حرکتیں اور ماں کی پریشانی دیکھ رہی تھیں۔ عثمان، میں اسی لیے کہتی ہوں بیٹا، ہم اپنے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے تم یہیں رہتے ہو، اسی لیے کوئی دوسرا ڈاکٹر بھی نہیں بھیجتے۔ سارا بوجھ میرے بچے پر ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ ہی کچھ کریں۔ امی، حالات ایسے نہیں ہیں، ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہسپتال میں جہاں شدید ضرورت ہے وہاں تو پورے ہو نہیں رہے۔ تو خود سوچیں، میں بھی ان کو چھوڑ جاؤں تو کتنی زیادتی ہوگی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر صاحب، 4 نمبر والی اماں کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے نکل گیا تھا۔ مسز زبیدہ کی زیر لب مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ انہیں یہ فرض شناسی اچھی لگی ہے۔ انہیں اس کیمپ میں سامان پہنچاتے کئی ماہ ہو چکے تھے اور یہاں کے مکین ان کے عادی ہو چکے تھے۔ بڑے سے فوجی ٹرک سے امدادی سامان اتارا جا رہا تھا اور وہ ایک سائڈ پر کھڑی خاموشی سے ساری سرگرمی کو آبزرو کر رہی تھی۔ گنی اور ٹرک پر سے سامان اتارنے والے کی مصروفیت کچھ مشکوک تھی۔ وہ کچھ ڈبے اتار کر بیرکس کی عقبی جانب لے جا رہے تھے، جبکہ سامنے کیمپ کے مکین امدادی سامان کے منتظر تھے۔ بیگم زبیدہ ابھی تک صفیہ بانو کے پاس تھیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ سامان اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتی۔ صفیہ بانو کے انداز میں لگاوٹ تھی۔ ارے نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس طرح مدد کرو کہ ایک ہاتھ کی خبر دوسرے کو نہ ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ لکھنؤ میں تو ہمارے گھرانے کے فلاحی ادارے تھے اور ابا حضور ان کے منتظم آلہ تھے۔ صفیہ بانو خاندانی وجاہتوں کا تذکرہ کرنا کہیں بھی کبھی بھی نہیں بھولا کرتی تھی۔ تو آپ اب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں، بلکہ مجھے تو ضرورت ہے ایسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی جو ان لوگوں کی بحالی میں ہماری مدد کریں۔ ہم تیار ہیں، جب بھی آپ چاہیں بلوا لیں۔ یہاں کی قید تنہائی سے تو جان چھوٹے گی۔ صفیہ بیگم کے لہجے میں درد اتر آیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح میں ڈرائیور بھیج دوں گی۔ ایک فلاحی ادارے کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ زبیدہ بیگم کا انداز فوری فیصلے کا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیں، شام کو مونا آ رہی ہے۔ ان کے انداز کی محبت پر صفیہ بانو چونکی۔ کون مونا؟ میری بیٹی
لندن میں اپنے ماموں کے پاس تھی، گریجویشن کر لیا ہے تو اس کے ڈیڈی نے واپس بلوایا ہے۔ زبیدہ بیگم نے تفصیل بتائی۔ اوہ اچھا، وہ مسکرائیں۔ زبیدہ بیگم کے ساتھ کام کی خواہش کے پیچھے یہاں جلد از جلد ایک اعلیٰ حلقے تک رسائی کا خیال بھی کار فرما تھا۔ زبیدہ بیگم نے حسب وعدہ گاڑی وقت پر بھیج دی۔ صفیہ بانو تیار ہو کر نکلی تو موہن جھاڑو لگا رہا تھا اور حسب عادت کوئی فلمی گانا مست ہو کر گا رہا تھا۔ ارے ہٹ کم بخت، دھول اڑا رہا ہے، نظر نہیں آتا کہ کوئی آ رہا ہے تو راستے سے ہٹ جائے۔ موہن کی شکل ان کا پارا نہ جانے کیوں چڑھا دیتی تھی۔ معدب ڈرائیور نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنا گرارہ سمیٹ کر اندر بیٹھ گئیں۔ لگتا ہے بیگم صاحبہ کے پرکھوں میں کوئی اونچی ذات کا برہمن ضرور ہوگا۔ رام قسم اتنا ہی نکھرا ہے۔ موہن دور جاتی گاڑی کو دیکھ کر بڑبڑایا، اتنا ہی نکھرا ہے۔ عبیرہ کے گھر ہونے والے درس کا نتیجہ ان کی حسب توقع نکلا۔ دیو مالائی کہانیوں سے زیادہ مصیبت زدہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی آئے اور ان کو آگے کا راستہ سمجھائے۔ نہایت متاثر کن انداز میں محنت کی عظمت اور معاشی مسائل کو ختم کرنے کے لیے دستکاری کی طرف راغب کرنا پہلا قدم تھا۔ ہاتھ سے بنی تنکوں کی ٹوکریاں، مچھیروں کے لیے جال، کڑھائی اور کروشیے کا کام ارد گرد کے بازاروں سے بآسانی مل جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پھرتی اور صفائی بھی آتی گئی اور آمدنی کے بڑھنے سے ضروریات زندگی کو بھی بہتر طور پر پورا کیا جانے لگا۔ صفیہ بانو کے پاس سے کہانی سننے والوں کا جمگٹا کیا ختم ہوا، ان کا تو جیسے دماغ ہی گم گیا۔ وہ 2 ٹکے کی ملانی، اسلام کے نام پر ڈھونگ، صرف شوق ہے لوگوں کو اپنی اہمیت جتانے کا۔ بیگم صاحبہ کا نبض شناس ملازم عبدالغنی اس معاملے پر مزید تیل چھڑکتا اور ان کا دماغ خراب کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ عبیرہ سے بری طرح سے بدگمان ہوتی چلی گئی۔ اب اگر کہیں آتے جاتے اس پر نظر پڑ بھی جاتی تو برا سمو بنا کر اگنور کر دیتی تھی۔ وہ تو بھلا ہو بیگم زبیدہ احسان کا جو انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھتی تھی۔ مختلف مہاجر کیمپوں کے لیے مختلف فلاحی منصوبوں کی پلاننگ کافی وقت اس طرح ہی نکل جایا کرتا۔ عبیرہ کی مقبولیت کیمپ کی خواتین میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور یہی چیز غیر محسوس طریقے پر ڈاکٹر عثمان کی توجہ بھی اس کی جانب مبذول کرانے کا باعث بن رہی تھی۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران پیشانی تک سفید یا گرے کلر کی چادر سے خود کو چھپاتے وہ جس قدر مضبوط قدموں کے ساتھ مختلف جگہ مصروف نظر آتی، یہ چیز اس کو دوسروں سے بہت ممتاز کر دیتی تھی۔ اس کا اعتماد شخصیت سے جھلکتی تعلیم کو ظاہر کرتا تھا۔ ایک آدھ دفعہ ان دونوں میں سرے راہ کسی کیمپ کے مسئلے پر بات چیت بھی ہوئی تھی، کیونکہ عثمان ڈاکٹر ہونے کے علاوہ ہر عمر کے افراد میں بہت مقبول تھا۔ ملنسار طبیعت، خوش اخلاق، لوگوں کی تکالیف پر ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ایک عام ڈاکٹر کے فرائض سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کلینک پر بیٹھا ایک بچے کے متعدی جلدی مرض کی وجہ سے بننے والے زخم صاف کر رہا تھا۔ ایک 10-12 برس کی بچی پردہ اٹھا کر اندر آئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ عبیرہ آپا کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ امی کے ساتھ بازار تک گئی ہیں، آپ چل کر دیکھ لیں گے؟ بچی اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ارے تو جلدی سے یہاں لے آؤ منی، وہ دوا لگانے کے بعد بچی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی بھی نہیں ہے اور مجھ سے گود میں اٹھا کر لایا نہیں جائے گا۔ بچی کے انداز میں قدرے بے بسی اتر آئی۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر اپنے باکس میں ضرورت کی اشیاء سمیٹ کر ڈالتے ہوئے بولا۔ چند منٹوں بعد وہ عبیرہ کے خیمے کے پاس تھا۔ بچہ اندر دری پر بے سود پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے چیک کیا، بخار بہت تیز تھا۔ فوراً گود میں اٹھایا اور بچی کو اپنا دواؤں کا بیگ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کلینک پہنچ کر اس نے گنی کو فوراً سٹچنگ کا کہا اور خود انجیکشن تیار کرنے لگا۔ مناسب فرسٹ ایڈ ملنے کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہی بخار ڈاؤن ہو گیا اور بچہ قدرے سکون میں آ گیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ عبیرہ کی بے پرواہی پر وہ کافی غصے میں تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد ہی وہ پریشان حال کلینک میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، عاصم کیسا ہے اب؟ لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تمہاری سوشل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی؟
لہجہ طنزیہ تھا۔ ابیرہ کی آنکھ ایک دم بھرسی گئی اور چہرے کے تاثرات کو چھپانے کے لیے وہ ایک سائڈ پر سوتے بچے کی طرف بڑھ گئی۔ ابیرہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے ایسی بے پرواہی کا مظاہرہ آخر کیوں کیا ہے؟ تمہیں پتا تھا نا کہ یہ وائرل انفیکشن کیمپ میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، پھر بھی اسے لے کر نہیں آئی؟ عثمان کا انداز ملائمت زدہ تھا۔ وہ اٹھ کر ابیرہ کے قریب آیا تو وہ مہارت سے آنسو ضبط کر چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو علم ہے کہ میرے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اہم کا نا ربش ریزن۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، کوئی بھی میرے پاس آ سکتا ہے، کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں۔ وہ چڑ کر بولا، ڈاکٹر صاحب، میں کسی کی بھی نہیں، آپ کی والدہ کی بات کر رہی ہوں، اور آپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا تلخ ہو گیا۔ لمحہ بھر کو عثمان کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھرے۔ ربش! تمہیں صرف اپنے بچے کی صحت سے غرض ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں، اور آپ کی والدہ کو اپنے بچے کی فکر ہے، اور میں اس معاملے میں پارٹی بننا نہیں چاہتی ہوں۔ اگر عاصم کی طبیعت بہتر ہے تو میں اسے لے جا سکتی ہوں۔ عثمان اس کے انداز میں رکھائی محسوس کر رہا تھا، مگر وجہ بھی سمجھتا تھا، اسی لیے خاموشی سے بچے کو اٹھایا اور دوا کا تھیلا اٹھا کر ابیرہ کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں خاموشی سے آگے پیچھے چلتے ہوئے کلینک سے باہر نکل گئے۔ کیمپ کے حالات اب بہت بہتر ہو چکے تھے اور بہت سے لوگ بہتر زندگی کے مواقع ملنے کی صورت میں وہاں سے شفٹ بھی ہو چکے تھے، مگر ابیرہ ابھی تک وہیں تھی، اپنے شہید شوہر کا خواب پورا کرنے۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اس کا کوئی دور پار کا بھی عزیز یہاں نہیں تھا۔ اس کا سلائی کڑھائی کا کام زندگی کی ضروریات کو صرف اس حد تک چلا رہا تھا کہ کسی اضافی خرچ کے بارے میں وہ 10 دفعہ سوچا کرتی تھی۔ آس پاس کے خیمے والے اس کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کے دلوں میں ان کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کی بہت عزت تھی۔ کسی بچے کی بسم اللہ یا آمین کی رسومات بھی صرف اس قسم پرسی کے عالم میں ایک دوسرے کو چند لمحوں کی خوشیاں دینے کے لیے ضرور کی جاتی تھی۔ آج 12 نمبر والی ساجدہ آپا کی بیٹی نے قرآن پاک مکمل کیا تھا، تو انہوں نے اپنے خیمے کے سامنے ہی دریاں بچھوا کر پردے کا انتظام کر لیا تھا۔ کیمپ کی خواتین میں محفل میلاد کے لیے بہت عقیدت تھی، اسی لیے تمام خواتین بہت ذوق شوق سے شریک ہونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ساجدہ آپا صفیہ بیگم کو بھی میلاد میں آنے کا بلاوا دینے گئیں تو وہ اپنے نفیس سے غرارے کو گوٹ لگا رہی تھیں۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ ساجدہ آپا کا انداز بہت عاجزانہ تھا۔ انہوں نے سر اٹھایا، چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کا انداز جو کیمپ کی خواتین کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ آ جایا کرتا تھا، اس وقت بھی چھلک آیا۔ اے بی بی، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں؟ ساجدہ آپا کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات آ گئے۔ خیر چھوڑو، یہ ادب آداب تو ہماری طرف کے لوگوں میں ہوا کرتے ہیں۔ کیسے آئیں؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال پوچھا۔ جی، مریم نے اپنا قرآن پاک مکمل کر لیا ہے۔ آج احاطے میں ہم نے ایک چھوٹی سی آمین کی تقریب مکمل کر لیا ہے، تو بازار سے 2-4 آنے کی شیرنی منگا کر نیاز دلوا دیتے۔ یہاں ڈھنگ سے 2 وقت کا کھانا تو جڑتا نہیں ہے۔ اتنا خرچ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی اختلافی پہلو ضرور نکالا کرتی تھی۔ جی وہ تو صحیح ہے، لیکن بچے کی خوشی تھی۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ابیرہ نے بھی کہا، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ساجدہ آپا نے جلدی جلدی صفائی پیش کی۔ آہا، ملانی بیگم کا پھیلایا کھڑاک ہے سارا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائیں۔ آخر انہیں اس وقت یہ بات یاد نہیں آتی کہ فضول خرچی سے بھی دین میں منع کیا گیا ہے، لیکن جشن اور شوشہ کے معاملات میں تو دین کو سینت کے رکھ دیا جاتا ہے۔ نہ بی نہ، ہم ان ڈھکوسلوں میں ہرگز اپنا وقت ضائع کرنے نہیں آئیں گے۔ ساجدہ آپا نے سہم کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفر اللہ بیگم صاحبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، کوئی دکھاوا ڈھکوسلا نہیں۔ آپ نے نہیں آنا تو مت آئیں، لیکن اس قسم کے کلمات بھی منہ سے مت نکالیں۔ ساجدہ آپا کے لہجے میں بولتے بولتے ہلکی سی ترشی اتر آئی اور وہ جھٹکے سے پردہ اٹھا کر باہر نکل آئیں۔ خیمے میں واپس آئیں، جہاں ابیرہ مریم کو دیے جانے والے خوبصورت فراک میں گوٹا لگا رہی تھی۔ آج یہ کپڑے اس نے پہننے تھے۔ ساجدہ کے چہرے کو دیکھ کر اس نے فراک ہاتھ سے رکھ دی۔ آپا خیریت، کیا ہوا؟ ارے ہونا کیا ہے، میری تو مت ماری گئی تھی جو دوڑی گئی صفیہ بیگم کو شام کا بلاوا دینے، الٹا مین میخ سن کے آ رہی ہوں۔ یہ خود کسی بھی خوشی غمی کی نہیں ہے،
ارے میری بلا سے نہیں آنا ہے تو مت آئے، لیکن اتنی پاکیزہ محفل کی شان میں گستاخی تو مت کریں، یہ ہم سے برداشت نہ ہوا، سنا آئے ہم بھی۔ اوہو آپا، آپ سن ہی لیتی، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا۔ ابیرہ کو ان کی عادت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ارے جو دل میں آئے کریں، یہ کیمپ ہے، سارے دکھیارے یہاں رہتے ہیں، کوئی ان کی خاندانی جاگیر تو نہیں ہے۔ اچھا بس چھوڑیں، دل جلانے کی ضرورت نہیں، پیٹھ پیچھے برائی ویسے بھی غیبت کہلاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں مریم کی فراک تو میں نے جگمگا دی، اب جلدی سے آپ اس کا دوپٹہ بھی دے دیں، یہ تھوڑی سی کرن میرے پاس پڑی ہوئی تھی، لگا دوں، اچھا سوٹ بن جائے گا۔ وہ بات کو گھما کر انہیں بہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر ٹرنک میں ہاتھ مار کر دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ یہ لو مل گیا۔ ارے سنو، شاملات میں ذکر پڑھنے اور سلام پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ ہاں تو بس کافی ہے نا، بچوں کی خوشی میں بچے ہی پڑھتے ہیں۔ وہ کرن دوپٹے کے کنارے پر لگاتی مگن انداز میں بولی۔ ابیرہ چھوڑو اسے۔ وہ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہمیں پتہ ہے تم بہت اچھی نعت پڑھتی ہو اور شام کو تم بھی پڑھو گی، بس۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں آپا، اچھا نہیں لگے گا، گھر کی بات اور ہوتی ہے، یہاں پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں۔ اب ہم نے کہا ہے نا، یہی اب ہمارا گھر ہے، حکومت کے امدادی پروگرام اور زمین وغیرہ الاٹ کرنے میں پتہ نہیں اور کتنا وقت لگے۔ وہ یاسیت بھرے انداز میں بولی۔ ارے آپا، دل کیوں چھوٹا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، اتنے لوگ آخر گھر بار کے مالک ہو گئے نا، ہمیں بھی کوئی آسرا مل ہی جائے گا، اور یہ تو اپنا پاکستان ہے، کہیں بھی رہ لیں، کوئی خوف نہیں۔ ابیرہ کے لہجے میں ایک مان بھری عقیدت تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اچھے برے دن کٹ ہی جاتے ہیں، اب تم ہمیں ٹالنے کی کوشش مت کرو، شام کو کم از کم ایک نعت تو ہم سنیں گے اور سلام بھی تم ہی پڑھو گی۔ وہ دوپہر کو ڈسپنسری کے معاملات عبدالغنی کو سونپ کر شہر کے سرکاری ہسپتال سے انٹرویو کے لیے آنے والے لیٹر پر جواب دینے گیا تھا۔ واپسی پر بازار سے اپنے لیے ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان خریدتے شام ہو گئی۔ جب وہ کیمپ میں پہنچا تو چہل پہل دیکھ کر حیران ہوا۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، قریب سے گزرتے رفیق بھائی کو آواز دی۔ رفیق بھائی سب خیر ہے نا؟ یہ تمبو کا نعت کیوں لگی ہے؟ کچھ نہیں، 12 نمبر خیمے والی بچی کی آج آمین ہے، اس لیے زنانہ میلاد ہو رہا ہے، انہوں نے تفصیل بتائی۔ اوہ اچھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ اپنے کوارٹر کی طرف جانے کے لیے وہ ٹینٹ کے قریب سے گزرا تو نہایت ترنم کے ساتھ کسی کی سریلی آواز میں نعت نے اس کے قدم روک لیے۔ کلام اور آواز دونوں ہی باکمال تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نعت ختم ہونے کے انتظار میں رک گیا۔ نعت ختم ہوئی تو سبحان اللہ کی آوازیں گونجی۔ ماشاء اللہ ابیرہ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت ہی سریلی آواز سے نوازا ہے۔ ہاں بھائی ماشاء اللہ، بہت ہی خوش الحان ہو۔ مختلف آوازوں پر وہ ششتر تھا۔ یہ ابیرہ تھی؟ مائی گاڈ، پہچانی ہی نہیں گئی۔ وہ اس کی اس خوبی کا بھی معترف ہو گیا۔ کسی خاتون نے کوئی حدیث بیان کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے بکھرے بال سمیٹتا ہوا کوارٹر کی جانب مڑ گیا۔ اس ساری سرگرمی میں اس کو لمحہ برابر یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ 2 کھوجی آنکھوں نے اسے مسلسل مانیٹر کیا ہے۔ دوسری صبح موقع دیکھ کر اسے ڈسپنسری میں مصروف پا کر عبدالغنی نے کل کا سارا واقعہ نمک مرچ لگا کر صفیہ بیگم کے گوش گزار کر دیا کہ اس نے کس سحر زدہ انداز میں عثمان صاحب کو ابیرہ کی آواز میں گم دیکھا۔ ویسے بیگم صاحبہ آواز ہے بڑی اچھی۔ ارے گنی، ہم تو اس چھمک چھلوں کی انہی حرکتوں سے عاجز ہیں، ہمارے اکلوتے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے، اور اپنے جیتے جی ہم کم از کم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالغنی، تم ہی اس کا کوئی حل سوچو۔ انہوں نے ایک نئی ڈیوٹی اس کے ذمہ لگا دی۔ اچھا، اپنی بیگم زبیدہ احسان کا ڈرائیور ہمیں لینے آ رہا ہے، جیسے ہی پہنچے بتا دینا، ان کی بچی ولایت سے پڑھ کر آئی ہے، اسے بھی مبارکباد دیں آئیں، اور دیکھیں ان کو ہماری چیزوں میں کوئی مدد چاہیے، اگر ان کا آسرا نہ ہو تو ہم یہاں پڑے پڑے انہی باتوں پر جی جلاتے رہیں۔ وہ نخوت سے بولی۔ جی بیگم صاحب، آپ فکر مت کریں، ہم جلد ہی آپ کو خوشخبری دیں گے۔ اتنے میں موہن نے باہر سے آواز لگائی۔ بیگم صاحبہ، ڈرائیور آ گیا ہے۔ وہ اپنا گرارہ سنبھالتی باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی بیگم زبیدہ احسان کے وسیع پورچ میں جا کر رکی تو انہیں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ گاڑی سے نکل کر مرکزی ہال کے کار
جو بھی کے کام سے مزین دروازے پر پہنچی ہی تھیں کہ بیگم زبیدہ باہر نکل آئیں۔ السلام علیکم صفیہ بہن۔ ان کے چہرے پر خوشی کے غیر معمولی تاثرات تھے۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں آپ کی خوشی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مونا آپ کو کس قدر عزیز ہے۔ انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ آئیے۔ یہاں آرٹسٹک انداز سے سجے وسیع و عریض کمرے کی آرائش قدیم و جدید رجحانات کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ دونوں ابھی صوفے پہ جا کر بیٹھی ہی تھی کہ ملازم شربت کے گلاس لے آیا۔ رجب علی، مونا بیوی اٹھ گئی ہیں تو انہیں بتا دو، ہم ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ بیگم احسان نے ملازم کو ہدایت دی ہی تھی کہ مونا کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ ممی۔ اس کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت لیس کی نائٹی میں اخروٹی رنگ کے گھنگریالے بال، گلابی رنگت، تیکھے نگوش، آنکھوں میں نیند کا گلابی پن بھی تھا۔ صفیہ بیگم رکھ رکھاؤ اور لباس کے معاملے میں کسی حد تک روایت پسند واقع ہوئی تھی اور رات سونے کا لباس صرف سونے کے کمرے کی حد تک رکھنے کی قائل تھی۔ مونا کا یہ حلیہ دیکھ کر حق دک رہ گئی۔ بیگم زبیدہ بھی پہلے تو بری طرح سٹپٹائیں، پھر فوراً ہی قابو پا لیا۔ یہ کوئی صبح کا وقت نہیں ہے، دوپہر ہونے والی ہے۔ سوری موم، رات میں سوئی بھی تو دیر سے تھی نا۔ وہ قریب آ کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر نظر صفیہ بیگم پر گئی۔ ہیلو آنٹی۔ اس نے ایک مسکراہٹ ان کے لیے بھی اچھالی اور وہیں بیٹھ گئی، جس کا انہوں نے مسکرا کر سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مونا کی تمام تر بولڈنس اور مغربی لہجے کے باوجود انہیں اس کے بے پناہ حسن نے بے حد متاثر کیا تھا۔ ناشتے کے لیے بیوی کو کہہ دو، کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ اوکے موم۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، پھر پلٹی۔ موم، آج مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤں؟ نہیں مونا، آج ان کے ساتھ کچھ دوسرے مہاجر کیمپس میں جانا ہے تاکہ وہاں کی بھی ضروریات کا اندازہ کر سکیں۔ اوہ ممی، یہ کام کسی اور دن کر لیجیے گا، وہ ٹھنک کر بولی۔ آج رہنے دیں مسز احسان، بچی کو ضروری جانا ہوگا۔ انہوں نے اسے فیور دیا۔ نہیں صفیہ بہن، ہمارا آج ہی جانا ضروری ہے، رمضان سر پر ہے، سو ضروریات ہوں گی بیچاروں کی۔ آج جا کر لسٹ بنائیں گے تو سامان کی خریداری ہوگی۔ بیگم زبیدہ کا انداز حتمی تھا۔ جیسے آپ کی مرضی موم۔ وہ منہ بسور کر اندر چلی گئی۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری بچی ہے، انہوں نے لکاوٹ بھرے لہجے میں تعریف کی۔ جی لیکن بچپنا نہیں گیا، اپنے ڈیڈی اور ماموں کی بے حد لاڈلی ہے، ذرا جو سختی کروں تو دو بڑے سپورٹر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے گویا صفائی پیش کی۔ چھوٹی بھی تو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب بچیاں سمجھدار ہو جاتی ہیں، آپ بے جا سختی نہیں کیا کریں۔ جی، میں خود بھی بچوں کو بلا وجہ پابندیوں میں رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ اچھا، اب ہم آج کی مصروفیات ذرا ترتیب دے لیں۔ سب سے پہلے ہم ریلوے اسٹیشن جائیں گے، وہاں پچھلی جانب ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، سنا ہے اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ بچہ کچا امدادی سامان نہیں، بچا کچا، لیکن یہاں ایسے لکھا ہے۔ خیر، بچا کچا امدادی سامان ان تک پہنچ رہا ہے اور ریڈ کراس والے بھی زیادہ تر ہمارے اس بڑے مہاجر کیمپ پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ بیگم زبیدہ کی معلومات اپڈیٹ ہوتی تھیں۔ ہاں، لیکن یہاں لوگ بھی تو کچا کچ بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک خیمے میں پورا خاندان رہ رہا ہے۔ ہم آخر ریڈ کراس اور حکومت پر ہی کیوں تکیہ کیے بیٹھے رہیں؟ یہ کام سب کے مل جل کے کرنے کے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ نکل گئیں۔ حساب کتاب اور فہرست بنوانے کے لیے بیگم زبیدہ نے اپنے سیکرٹری کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ میٹرک پاس یہ لڑکا تقریباً 3 سال سے ان کے ساتھ تھا، وزادار فیملی کا محنتی لڑکا تھا۔ ان کے اصرار پر اس نے پرائیویٹ FA کی تیاری بھی شروع کر رکھی تھی۔ اسٹیشن سے ملک اس کیمپ کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، نہ صفائی کا باقاعدہ انتظام تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ وہاں تعینات اہلکار سے انہوں نے کل مرد و خواتین اور بچوں کی تعداد پتہ کی، پھر خود ہی ان خیموں کا وزٹ کر کے ان کی ضروریات کا جائزہ لیا۔ منیر یہ تمام تفصیلات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ دوبارہ اپنے کیمپ میں آ گئیں جہاں صفیہ بیگم کا قیام تھا۔ یہاں کے لوگوں کے لیے اب وہ ایک جانی پہچانی مقبول شخصیت بن چکی تھی، لہٰذا یہاں کی ضروریات کا انہیں اندازہ تھا۔ اس تمام مصروفیت سے فارغ ہوتے ہوئے سپہر ہو چکی تھی۔ دونوں خواتین تھک چکی تھیں۔ بیگم صاحبہ آئیے، اب یہاں پر ہی ہیں تو آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجئے، انہوں نے دعوت دی۔ ارے نہیں صفیہ بہن، ان تکلفات کی ضرورت نہیں،
گھر پر کھانا بالکل تیار ہے، ہم نے صرف آپ کو ڈراپ کرنے کی نیت سے یہاں کا معاملہ لاسٹ میں رکھا تھا اور بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آج آپ کو بھی ہمارے ان کاموں کی وجہ سے اتنی دیر تک رہنا پڑا اور کھانا لیٹ ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے شرمندہ سے انداز میں کہا، اب آپ اس طرح کہہ کے ہمیں شرمندہ تو مت کیجیے، ایک تو آپ کی وجہ سے ہم بھی اس کار خیر میں کچھ کام کر رہے ہیں، بہرحال ابھی تو آپ کو ہماری اس دعوت شراز پر رکنا ہی پڑے گا، جو دال دلیا ہمارے دسترخوان پہ ہیں حاضر کر دیں گے، گھر کی بات ہے، کوئی تکلف تو نہیں۔ صفیہ بیگم کے اصرار پر وہ رک گئیں۔ رات کو انہوں نے عثمان کی فرمائش پر نرگسی کوفتے بنائے تھے اور ارہر کی دال بھی صبح ہی بنا چکی تھی، جلدی سے فریج سے نکال کر گرم ہونے کو رکھی اور چاول ابال لیے۔ ابھی پچھلے ماہ انہوں نے یہ چھوٹے سائز کا سنگل دروازے کا فریج عثمان سے ضد کر کے خریدوایا تھا تاکہ کھانے پینے کا سامان گرمی میں خراب نہ ہو سکے بلکہ پینے کو ٹھنڈا پانی بھی وقت پر مل جائے۔ یہ وہ دور تھا جب فریج جیسی آسائش صرف چند ایک بے حد متمول گھروں میں نظر آتی تھی، اور عثمان کے خیال میں کیمپ میں ایسی کسی چیز کے رکھنے سے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ 10-15 منٹوں میں کھانا دسترخوان پر چنوا چکی تھی۔ عبدالغنی کو قریبی بازار دوڑا کر اچار بھی منگوا لیا تھا۔ زبیدہ بیگم ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آئیں تو عثمان کا خیال آیا، صفیہ بہن عثمان بیٹے کو بھی بلوا لیں، بہت محنتی بچہ ہے۔ بیگم زبیدہ کے انداز میں عثمان کے لیے موجود شفقت کو محسوس کر کے صفیہ بیگم کو انجانی سی خوشی کا احساس ہوا۔ چند منٹوں میں عثمان بھی ہاتھ دھو کر آ گیا، کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ عثمان بیٹے، ہم دونوں نے آج رمضان المبارک کی ضروریات کے لحاظ سے کیمپس کا سروے کیا ہے، 2-4 دن اور لگیں گے ان چیزوں کی خریداری میں، بس تمہارا اتنا سا تعاون چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان کی منصفانہ تقسیم کروا دینا، سب روزے داروں کو راشن ملنا چاہیے۔ انہوں نے شفقت امیز انداز میں عثمان سے کہا، میڈم مجھے یہ خدمت انجام دے کر یقیناً خوشی ہوگی، لیکن میرے خیال میں آپ کے عملے کے افراد یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اس طرح کی نگرانی انہیں بددل بھی کر سکتی ہے۔ عثمان کا انداز مؤدب تھا لیکن جواب بہت دو ٹوک تھا۔ انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کٹھن دور میں ہم ایک دوسرے کے بھروسے کے سہارے ہی تو چل رہے ہیں، اور مجھے آپ کی ان ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے جو آپ یہاں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گی، صرف تھوڑا سا وقت، جب ٹرک آ جائے۔ ان کے اس اصرار پر اس کے پاس مزید ٹالنے کی گنجائش نہیں رہی تو حامی بھر لی۔ بیگم زبیدہ کو خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ عثمان کے لیے اپنے مریضوں سے وقت نکالنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اس کی منتظم کار شخصیت سے بہت متاثر تھیں۔ اپنی اچھی عادات اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے وہ کیمپ کی ہر دل عزیز ہستی تھا، اسی لیے تقسیم پر کسی کو اعتراض کی گنجائش بھی نہ ہوتی۔ کھانا کھا کر بیگم احسان کے جانے کے بعد صفیہ خاتون نے ان کی بیٹی مونا کی خوبصورتی، تعلیم اور رکھ رکھاؤ کی قصیدے پڑھے جنہیں وہ بے توجہی سے سنتا رہا تو وہ جھلا اٹھیں۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ عثمان، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، دیوانوں سے نہیں جو تم اس طرح ہماری بات سنی انسنی کر رہے ہو۔ ہم تمہاری طبیعت میں بدلاؤ محسوس کر رہے ہیں۔ امی جان، میں آپ کی بات پورے دھیان سے سن رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہاں کم پڑنے والی میڈیسنز کی لسٹ بھی بنانی ہے۔ لوگ کمزور ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں، جلد بیمار پڑ جاتے ہیں، اور رمضان میں روزہ رکھنے کے باعث ان کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ مجھے اس کی پتنی کیا کل بھجوانی بھی ہے، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور رہ گیا بیگم احسان کی صاحبزادی کا جمال کمال نامہ، تو بھلا بتائیے میں سوائے سن لینے کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ بنا دیکھے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا انداز ماں کی موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے بھرپور ہو گیا تھا۔ صفیہ بیگم اس مطلب کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی۔ ہاں ہاں ضرور ملیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی دن وہ بچی بھی اپنی ماں کے ساتھ یہاں آ جائے۔ بڑی رحم دل لڑکی ہے، تم ملو گے نا تو بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس دوران وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، پیپرز سمیٹ کر فائل میں لگائے اور کھڑا ہو گیا۔ جی کوشش کروں گا۔ اس وقت تو مجھے اجازت دیں، مریض میرے بنا اداس ہو رہے ہیں، رات کھانے پہ بات ہوگی۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ صفیہ بیگم اس کی پشت دیکھ کے رہ گئیں۔ ممی، میں ادھر آ کر بہت بور ہو رہی ہوں، پلیز مجھے انکل کے پاس واپس بھجوا دیں۔
مونا گود میں ڈھیر سارے فیشن میگزینز اور اخبارات کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولی، جانی اتنے عرصے بعد تو تم آئی ہو، ویسے بھی تمہارا گریجویشن تو ختم ہو گیا ہے، اب کچھ ٹائم اپنی ممی اور اس ڈیڈ کو بھی دے دو۔ احسان صاحب لاؤنج میں فائلز میں گم تھے، بیٹی کے ریمارکس پر انہوں نے جواب دیا، ڈیڈ آپ کو تو اندازہ ہوگا وہاں میرا ٹائم کس قدر جلدی گزرتا تھا، اسٹڈیز، تھیوری، اسائنمنٹس، رپورٹس اور سب سے بڑھ کر میرے لولی فرینڈس کی گیدرنگ، لیکن یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، میوزک، میگزین، ڈسکو یا ایک دو لوگوں کی پارٹی۔ رات کھانے کے بعد تینوں لاؤنج میں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ احسان انصاری صاحب ICS آفیسر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کی خدمات ان کی خواہش پر حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ یہاں انہیں مہاجرین کی آبادکاری اور کلیم وغیرہ سے منسلک وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ بھی مل گیا۔ پاکستان آنے کا فیصلہ انہوں نے زبیدہ بیگم کے مسلسل اصرار پہ کیا تھا، جو کراچی کے مشہور رئیس اور سوشل ورکر سید نجم الزمان کی اکلوتی بیٹی تھیں اور اپنے والد کی تمام تر جائیداد اور بزنس کو سنبھالنے کے چکر میں دہلی اور کراچی کے بیچ گن چکر بنی رہتی تھیں۔ آکسفورڈ کی گریجویٹ زبیدہ احسان کے مشرقی رکھ رکھاؤ، زبان اور پاکستان سے محبت اور لٹے پٹے مہاجرین کے لیے نہایت مخلصانہ انداز میں کی جانے والی خدمات کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس احسان انصاری مغربی تہذیب کے دلدادہ تعیشات میں زندگی گزارنے میں مگن نظر آتے تھے۔ انہیں صرف اپنی نوکری سے غرض تھی۔ مزاج میں انتہا درجے کے تضاد کے باوجود دونوں نے زندگی کے 25 برس گزار دیے تھے، اور اس کا بھی تمام تر کریڈٹ بیگم زبیدہ کی تحمل مزاجی اور سمجھوتے کرنے والی نیچر کو جاتا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد مونا مزاجن باپ پر گئی تھی۔ لاڈ پیار کو اگر دولت کا بگار مل جائے تو زندگی میں تبدیلیوں کی چاہت ہر پل اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح مونا کو پاکستان آنے کے صرف ہفتے کے اندر ہی واپسی کی رٹ لگ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، فون بند کر کے بیٹی کی جانب مڑی، مونا ہم نے تمہیں انگلینڈ پڑھائی کے لیے بھیجا تھا، دل لگانے کے لیے نہیں، تعلیم ختم ہو گئی ہے تو وہاں واپسی کا کیا سوال، اگر مصروفیات نہیں تو تلاش کرو، یہ ملک تم جیسے بچوں کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اس کے حالات بہتر بنانے کے لیے سوچنا اب تمہارا کام ہے، بلکہ میرا خیال تو ہے کہ تم میرے ساتھ مہاجر کیمپوں میں لوگوں کی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے چلنے والے پروجیکٹس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دو۔ مصروف بھی ہو جاؤ گی اور سوشل ورک بھی ہو جائے گا۔ زبیدہ بیگم کے لہجے میں قطعیت تھی۔ احسان صاحب بھی قلم روک کر ان کی یہ طویل نصیحت امیز تقریر سن رہے تھے۔ زوبی تمہارے اس سوشل ورک کے کریز نے میرا سٹینڈرڈ ختم کر کے یہاں مجھے کباڑ کھانے جیسی منسٹری میں لا پھینکا ہے، جہاں نہ بیٹھنے کو ڈھنگ کی جگہ ہے نہ کرنے کو کوئی کام، ہر وقت روتے بسورتے لوگوں کی جھوٹی سچی کہانیاں سننا اور ان کے پرابلمز کے حل کے لیے دماغ خراب کرنا۔ اب خدا کے لیے مونا کو تو اس عذاب میں مت ڈالو، اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، انجوائے کرنے دو۔ احسان پلیز، ہم لوگ اس وقت بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان آ ہی گئے ہیں تو دل سے یہاں رہنا بھی شروع کر دیجئے، ان لوگوں کے پرابلمز کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہوتا ہے۔ زوبی میں آفس کی ٹینشنز کو گھر لانے کا قائل نہیں ہوں، اس وقت یہ فائلز صرف اس لیے لایا ہوں کہ سب پر ارجنٹ کا فلیپ لگا ہوا ہے، تم جیسے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے نا جو ہر چیز دنوں میں اپنی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ احسان انصاری کے انداز میں انتہا درجے کی بیزاری تھی۔ اوفو ممی ڈیڈ، آپ لوگ دوبارہ ایک دوسرے پر ہی کرٹیسائز کرنے لگے۔ ڈیڈ آپ جانتے ہیں مجھے لائف میں ہر وقت نیو چینج اچھا لگتا ہے، سو ڈونٹ وری، اگر ممی کا خیال ہے کہ ان کا یہ سوشل ورک مجھے اس بوریت سے نکال لے گا تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرائی، اب میں خوش ہوں، اچھا اب میں سونے جا رہی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے مشاغل میں گم ہو گئے۔ آج رمضان کا چاند متوقع تھا۔ سارے کیمپ میں ایک عجیب سی رونق اور مصروفیت نظر آ رہی تھی۔ مشرقی کونے پر چھوٹی چار دیواری سے گھری چھوٹی سی یہ چھت کی مسجد کی آدھی دیواروں پر چونا کلی کرائی گئی تھی، اور مقامی کسی دیندار تاجر نے وہاں نئی چٹائیاں ڈلوا دی تھیں تاکہ لوگوں کو نماز خصوصاً تراویح میں سہولت ہو سکے۔ عصر کی نماز کے بعد پرانا فوڈ کا فوجی ٹرک شاندار سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کیمپ میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی زبیدہ بیگم کی سیاہ بڑی کار بھی تھی۔ ان کے ساتھ آج مونا بھی آئی تھی اور حیرت سے قطار در قطار خیموں کے اس پر رونق شہر کو دیکھ رہی تھی۔
کیمپ کے باسیوں کے لیے ٹرک اجنبی نہیں تھا۔ زبیدہ بیگم کی جانب سے امدادی سامان عموماً اسی انداز میں آتا تھا۔ ٹرک میں اس وقت گھی کے ڈبے، آٹے کی تھیلیاں، بیسن، دالیں اور ہر خاندان کے لیے تقریباً 5 کلو کی شکر کی تھیلیاں تھیں۔ شہر میں ان دنوں چٹنی اور کوئلے کی شدید قلت تھی۔ چینی اور کوئلے کی شدید قلت تھی۔ بھارت نے چینی اور کوئلے کی سپلائی بند کر دی تھی۔ لوگوں نے متبادل کے طور پر گڑ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ کیمپ کے انتظامی معاملات کے لیے حکومت کی جانب سے تعینات اہلکار عبدالودود کی آنکھیں سامان سے لدے ٹرک کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ اس نے اپنے بااعتماد چپڑاسی سلیم کو آواز دی۔ جی صاحب۔ سلیم دم بھر میں نازل ہو گیا۔ سامان آ گیا ہے، کام شروع کر دے۔ عبدالودود نے سرگوشی میں کہا۔ اس سے پہلے کہ تقسیم کا عمل شروع ہو تو کھٹا کھٹ ادھر کا حصہ نکال لے، ہر چیز کی 5 تھیلی، اور ہاں اگر چینی ہو تو پورا بورا نکال لینا۔ آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، اچھے دام مل جائیں گے۔ وہ دبے انداز میں ہدایت نامہ جاری کر رہا تھا کہ ٹرک اور مزدوروں کے رش کی وجہ سے دفتر کے پچھلے حصے سے شارٹ کٹ لیتی عبیرہ ان دونوں کو مشکوک انداز میں سرگوشیاں کرتے دیکھ کر رک گئی۔ امدادی سامان اڑانے کی یہ پلاننگ سن کر اس کا دماغ کھول اٹھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں مال بنانے میں مصروف تھے، اور ان کے لیے سب سے بہترین سزا یہ ہوتی کہ انہیں رنگے ہاتھ پکڑا دیا جاتا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے خیمے میں پہنچی، سودا سلف ٹھکانے لگایا اور چادر اچھی طرح لپیٹتی باہر آئی۔ مزدور سامان کھلی جگہ پر ڈمپ کرتے جا رہے تھے۔ صفیہ بیگم اور بیگم احسان کے ساتھ پینٹ شرٹ میں بے حد خوبصورت نوجوان لڑکی بھی کھڑی تھی۔ چہرے پر سارے ماحول کو دیکھ کر تجسس اور انجوائے کرنے والے تاثرات تھے، اور اس کی نگاہوں کا مرکز عثمان کی مصروفیت تھی، جو سامان کو الگ الگ ڈھیر کی شکل میں رکھوا کر کاؤنٹ کروا رہا تھا۔ اب آپ تمام لوگ لائن بنا لیں، خواتین اور بزرگ ایک لائن میں آ جائیں، عثمان نے بلند آواز میں ہدایت دی۔ مجمع دھکم پیل کرتا ایک لائن میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ آرام سے، پلیز آرام سے، یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، لائن میں رہیں گے تو جلدی مل جائے گا۔ وہ لوگوں کی بے چینی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بمشکل مجمع لائن میں آیا۔ بیگم احسان نے تقسیم کا اشارہ کیا کہ وہ ایک دم لائن سے نکل آئی۔ 1 منٹ رکیں بیگم صاحبہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بلند آواز میں مداخلت پر عثمان، صفیہ بیگم، بیگم احسان سمیت سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بیگم صاحبہ، امدادی سامان میں گھپلا کیا جا رہا ہے اور یہاں سے چرا کر بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عبیرہ کے الفاظ گویا دھماکہ تھے۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہاں سب مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، گھپلا کون کرے گا؟ صفیہ بیگم بری طرح بگڑ اٹھیں۔ عبیرہ سے انہیں ویسے ہی چڑ تھی۔ ہاں، بلا وجہ اتنا برا الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ عبدالودود کا انداز پر اعتماد تھا۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ بلا وجہ کا الزام؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ 2 لڑکوں کو ذرا فوراً اس کے دفتر بھیجیں، پھر پتہ چل جائے گا کون کس پر الزام لگا رہا ہے، اور چپڑاسی سلیم کو بھی پکڑ لیں۔ سارا معاملہ کھلتے ہی سلیم نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھی پکڑا گیا۔ چوری کا سارا مال اس کے دفتر کے پیچھے بنے سٹور سے برآمد کر لیا گیا۔ عبدالودود بیگم احسان اور ڈاکٹر عثمان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اسے صرف اس شرط پر پولیس کے حوالے کرنے سے روک دیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لوگوں میں راشن کی تقسیم دوبارہ شروع ہوئی۔ عبیرہ کو بھی اس کے حصے کا سامان مل گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر بیگم صاحبہ کلینک کے باہر ہی کرسیاں لگوا کے بیٹھ گئیں۔ یہ سارا ڈرامہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ بیگم احسان کی نظر میں چڑھ گئی تھی۔ عبیرہ چادر سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی۔ چہرے پر ہمہ وقت چھایا رہنے والا وقار خودداری کے احساس سے تنی گردن، نہ جانے کیوں یہ لڑکی ہر وقت انہیں ایک چیلنج دیتی محسوس ہوتی تھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے اپنے سامنے خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ کتنا پڑھی ہو؟ پرشفقت امیز انداز میں اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مختصر اپنے حالات بتائے۔ بیگم احسان اس کا جذبہ اور لگن دیکھ کر بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کارڈ رکھ لو، کل صبح کوٹھی پر آ کر مل لینا۔ ہمیں ایسے ہی دیانتدار نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال سکیں۔ ہماری انجمن میں بہت سا کام حساب کتاب اور کھانوں کو چیک کرنے سے متعلق ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہو۔ عبیرہ کی آنکھوں میں اس غیبی امداد اور بیگم احسان کے محبت بھرے انداز پر آنسو آ گئے اور وہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اصلی ہیرے کی صحیح پہچان ہے۔ عبیرہ یقیناً اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی بجا طور پر اہل ہے۔
عثمان نے واضح لہجے میں ان کے فیصلے کو سراہا۔ مونا جو اس دوران خاموش تماشائی تھی بول اٹھی، ہاں وہ تو ہے۔ صفیہ بیگم نے خاموشی اختیار کرنا بہتر جانا۔ عبیرہ کی انجمن اور بیگم احسان کے ساتھ مصروفیت بڑھی تو کیمپ میں اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹ آنے لگی۔ بچوں کو سپارہ پڑھانے کے لیے وہ بمشکل افطار کے بعد کا ٹائم نکال رہی تھی۔ بچہ بھی ساجدہ آپا کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ ادھر مصروف تھی، ادھر مونا کو پہلے دن کیمپ میں نہایت شفیق انداز میں میلے کچیلے غریب نادار مریضوں میں کھڑے ڈاکٹر عثمان نے پہلی ہی نظر میں متاثر کیا تھا، اور مزید تقویت اس وقت ملی جب وہ سپلائی ختم ہونے کے بعد باہر بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے۔ بیگم زبیدہ احسان اس وقت سچ مچ ایک خوشگوار حیرت کا شکار ہو گئی جب مونا نے ان سے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نہ صرف کیمپ میں لوگوں کی عید کے لیے فنڈ جمع کرنا چاہتی ہے بلکہ خود بھی کیمپ کے حالات پر ایک تفصیلی فیچر لکھ کر انٹرنیشنل میگزینز کو بھیجنا چاہتی ہے تاکہ ریڈ کراس کی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ سکے۔ برگر کلاس کے امراء اور ان کے بچوں کے لیے اس قسم کا ڈونیشن چیریٹی میں دینا مسئلہ نہ تھا۔ جلد ہی اس نے ایک اچھی رقم انہیں عید کے لیے مختص کیے جانے والے بجٹ کے لیے دی اور فیچر کے لیے ڈاکٹر عثمان سے تعاون کے لیے اجازت لی۔ نوجوان مونا کے چہرے پر عثمان کے نام سے آنے والی چمک نے اچانک ان کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا کیا۔ مونا اور عثمان، اعلیٰ نسب، تعلیم، بااخلاق، سلجھا ہوا ڈاکٹر، ان کی لاٹری کے لیے اس سے اچھا اور کون سا بر مل سکتا تھا بھلا؟ انہوں نے مسکرا کر ڈاکٹر عثمان سے ہیلپ لینے کی اجازت اس شرط پر دی کہ وہ اس کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں خرچ کیے بغیر یہ کام کر سکتی ہے۔ فیچر پر کام کے دوران اسے ڈاکٹر عثمان کی شخصیت کو مزید قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر انفارمیشن کے لیے اس کو بھی شامل کرے، اور وہ بھی پورے تحمل کے ساتھ اس کے بچگانہ سوالات کے جواب دیا کرتا تھا۔ صفیہ بیگم جی نے شروع میں عبیرہ کے بیگم احسان کے ساتھ کام کرنے پر اعتراض تھا، اب مونا اور عثمان کی مصروفیت دیکھ کر مطمئن ہو گئیں۔ ان کا خواب خود بخود تعبیر کی راہ پر لگ گیا۔ دونوں مائیں اپنے اپنے دل میں یہ خواہش لیے بیٹھی تھیں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر عثمان اور مونا کے تعلقات کی نوعیت قطعی طور پر صرف دوستانہ ہی تھی۔ دونوں مغربی ماحول کے پروردہ اور تعلیمی ڈگریوں کے مالک تھے، لیکن مزاجن ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حسین و جمیل اور طرح تار مونا کو دیکھ کر صفیہ بیگم اس تضاد کو بھول جایا کرتی تھی، جبکہ دوسری جانب بیگم احسان کو اپنی بلا کی جذباتی اور ناسمجھ بیٹی کے لیے ایسے ہی تحمل مزاج لڑکی کی تلاش تھی۔ عثمان کا خیال جس دن سے ان کے ذہن میں آیا تھا، انہوں نے اس رشتے کو ہموار کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ فلاحی کاموں سے ہٹ کر ملاقات اور محفلیں رکھنے کے خیال سے انہوں نے عثمان اور بیگم صفیہ کو اپنے گھر افطار پر بلایا۔ عبیرہ عموماً عصر تک کھانے چیک کرنے کے بعد چلی جایا کرتی تھی، لیکن اس دن انہوں نے اسے بھی روک لیا۔ ادھر صفیہ بیگم تو جیسے افطار کا بلاوا سن کر کھل اٹھی تھی۔ جمعے کی نماز کیمپ کی مسجد میں پڑھ کر آنے کے بعد عثمان لیٹا ہوا تھا۔ شام کو بیگم احسان کے گھر افطار پر جانا ہے، بلاوا آیا ہے۔ انہوں نے اسے اطلاع بہم پہنچائی۔ گڈ، اچھی بات ہے، چلی جائیے گا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے بولا، ارے اکیلے تھوڑی بلایا ہے، تمہارا نام ڈرائیور نے خصوصی طور پہ لیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، امی جان میں جا کے کیا کروں گا؟ افطار کے بعد یہاں مریضوں کا رش لگ جاتا ہے، وہ الگ پریشان ہوں گے، آپ ضرور جائیں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سفید ململ کے تارکشی کے کڑھے گلے والے کرتے اور کھڑے پاجامے میں سویا سا مزمحل چہرہ اور گھنے سیاہ بکھرے بال، صفیہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں اتار لیں۔ عثمان بیٹا، تمہیں پتہ ہے بیگم صاحبہ تمہارا خصوصی خیال رکھتی ہیں اور پوچھتی رہتی ہیں، اب اس بلاوے پر نہیں جاؤ گے تو انہیں دلی رنج ہوگا۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمزوری کا بخوبی اندازہ تھا، وہ تو کسی کی بھی دل آزاری کبھی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر مونا والی بات اس کو بتا دی تو ہو سکتا ہے خود انہیں بھی بیگم احسان سے تعلقات بڑھانے سے منع کر دے، جبکہ وہ خود عبیر کے لیے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ دیکھ رہی تھی اور جلد از جلد اس قصے کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اثر پڑھ کر دونوں ماں بیٹا کیمپ سے نکلے۔ رمضان سے چند روز قبل ہی عثمان نے سفید شیورلیٹ ایک پارسی تاجر سے خریدی تھی۔ گاڑی بے حد اچھی
حالت میں تھی، مگر وہ ہندوستان بھاگنے کے چکر میں اونے پونے دام پھینک کر جا رہا تھا۔ مالو اسباب باندھ کر بھاگنے کو تیار غیر مسلم کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ اب وہ اس مقامی مسلم اکثریت کی طرف سے لوٹ مار کا خوف تھا اسے۔ گاڑی کی وجہ سے عثمان کو شہر جانے اور مہینے کا سامان وغیرہ لانے میں سہولت ہو گئی تھی۔ شروع کے چند دن تو صفیہ بیگم کو تاؤ چڑھا رہا کہ گھر تو خالی پڑا ہے اور اس کیمپ میں ہم گاڑی لے کر کیا کریں گے، لیکن گرمی میں بیٹے کی سہولت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ راستے میں انہوں نے پھلوں کا ایک ٹوکرا بنوا لیا۔ کوٹھی پر پہنچی تو انہیں بیگم احسان منتظر ملی۔ والہانہ انداز میں کیا جانے والا استقبال کا انداز دیکھ کر صفیہ بیگم کو ضرور تقویت ملی کہ ان کی بھی خواہش عثمان ہے۔ افطار سے قبل ڈرائنگ روم میں ہلکی پھلکی گفتگو کا دور چلا، جس میں بیگم احسان نے انہیں اپنے خاندانی پس منظر سے آگاہ کیا۔ ان کو ایک دکھ یہ تھا کہ ان کے بعد یہ سوشل ورک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ باپ بیٹی بالکل الگ مزاج کے ہیں، اور یہی موقع تھا جب صفیہ بیگم نے بھی عثمان کی خدا ترسی اور غریبوں کے لیے بے لوث کام کو مزید بڑھا چڑھا کر بتایا۔ اتنے میں درمیانی پردہ ہٹا کر عبیرہ نے افطار سرو ہونے کی اطلاع دی۔ حسب معمول اسے دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو گیا۔ ہاتھ دھو کر دونوں ماں بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے۔ روزہ کھلنے میں کچھ ٹائم تھا۔ مونا ہنستی کھلکھلاتی اندر داخل ہوئی۔ واؤ، رائٹ ٹائم انٹری، خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے۔ پھر اس کی نظر صفیہ بیگم اور عثمان پہ پڑی۔ ہیلو آنٹی، ہیلو ڈاکٹر، ان کو وش کرتی میز کے قریب آ گئی۔ گریٹ، تو یہ سارا پارٹی مینیو آپ کے آنر میں ہے؟ وہ مسکرائی۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر اس نے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ ٹیسٹی؟ صفیہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بیٹا اذان؟ وہ ہکلا کے رہ گئیں۔ امی، ان پکوڑوں کا ٹیسٹ بتا رہا ہے یہ رمضان کاکا نے نہیں بنائے۔ یار بیرا، یہ تمہارا ٹیلنٹ تو نہیں؟ وہ نہایت بے تکلفی سے عبیرہ کے کندھے پہ ہاتھ مار کر بولی، پھر پلٹ کر مزید ایک پیس اٹھا لیا۔ عبیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اب اس چنچل لڑکی کو سمجھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر آپ بھی لیں، اچھے ٹیسٹ کی تعریف کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولی، آپ کے لیے ہی ہے۔ مونا نے پلیٹ بڑھائی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ ماں کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بیگم صفیہ کھلے عام روزہ خوری کا یہ با اعتماد مظاہرہ دیکھ کر سکتے میں تھیں۔ اس سے قبل کہ بیگم احسان اسے ڈانٹ کر اندر جانے کا کہتی کہ اذان کی آواز آئی۔ گڈ، اذان بھی ہو گئی، اب میں پکوڑوں سے صحیح انصاف کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے لانگ سکرٹ کی سائڈ پاکٹ سے چھوٹا سا رومال نکال کے سر پر پھیلایا۔ چہرے پر شرارت تھی۔ پھر عثمان، عبیرہ اور بیگم صفیہ کو دیکھ کر دعا کا اشارہ کیا، پھر آنکھ بند کر کے بولی، ڈیئر گاڈ، تھینکس فار دس ونڈرفل پارٹی اینڈ پکوڑاز، آمین۔ عثمان کو اس کا کھلکھلاتا سٹائل اور شرارت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بھی افطار کی دعا پڑھ کر کھجور کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیرونی دروازے سے آواز آئی، السلام علیکم، سوری مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ احسان انصاری اندر داخل ہو رہے تھے۔ بیگم احسان نے تعارف کرایا، میرے شوہر احسان انصاری یہیں سیکریٹریٹ میں پتنی کیا آفیسر ہیں۔ ابھی ان کا تعارف یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ وہ میز کے قریب آ گئے۔ عثمان پر نظر پڑتے ہی جیسے بھڑک اٹھے، تم یہاں کیسے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جرت کیسے کی میرے گھر آنے کی؟ ہاں سر، میں تو بیگم صاحبہ، عثمان بوکھلا سا گیا۔ یو بلڈی، باتیں تو بڑی بڑی سنا کر گئے تھے، میری بیوی کو اپنی فائل اوکے کروانے کے لیے استعمال کرو گے؟ سر زبان سنبھال کر پلیز، مجھے کسی صحیح کام کو کروانے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہی کافی ہوتی ہے۔ مجھے یہاں بیگم صاحبہ نے بلایا تھا۔ بیگم احسان، صفیہ بیگم، مونا، عبیرہ صورتحال کا پاسا پلٹتے دیکھ کر بالکل ساکت تھیں۔ ڈیڈ پلیز کام ڈاؤن، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مونا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانا چاہا، ہمارے نہیں صرف تمہاری ممی کے، ان دو ٹکے کے لوگوں کو سر پہ بٹھانے کا صرف انہیں ہی شوق ہے۔ احسان صاحب پلیز، میں اس طرح اپنی والدہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، عثمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا ہے برداشت کرو؟ یہ میرا گھر ہے، 2 ٹکے کا سیکریٹریٹ نہیں جہاں میں تم جیسوں کی حرکتیں برداشت کر جاؤں، دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ عثمان چلو گھر چلیں، روزہ تو خراب ہو ہی گیا ہے۔ صفیہ بیگم بھی غصیلے انداز میں بولی، ہاں روزہ، نماز، سب ڈرامے، بات کرنے کی تو تمیز ہے نہیں۔ احسان پلیز آپ اندر جائیں، پلیز یہ میرے مہمان ہیں، پلیز۔
مسز احسان لجاجت امیز انداز میں بولی، اوکے مگر آپ بھی سن لیں، آئندہ یہ مجھے اس گھر کی حدود میں نظر نہ آئیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ صفیہ بہن، میں بہت معذرت چاہتی ہوں، احسان اس طرح کی بد اخلاقی کبھی نہیں کرتے، یقیناً انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیگم احسان کا انداز شرمندگی سے چور تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن عموماً لوگ آئندہ دکھانے پر اسی طرح ریاکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی دعوت کا شکریہ۔ عثمان نے ٹھہرے ہوئے مخصوص پر اعتماد انداز میں کہا اور پلٹ کر میز پر سے 2-3 کھجوریں اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس افطار کو قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو بھی۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ بیگم احسان کے پاس مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ڈاکٹر، میں ڈیڈ کی جانب سے معذرت کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ صرف کوئی بڑی غلط فہمی ہے۔ مونا نے بھی صفائی پیش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ عبیرہ جو اس ساری صورتحال میں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، اچانک ڈاکٹر عثمان سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسے اس بدمزگی کے بعد اپنا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ عثمان نے سر ہلا دیا اور تینوں آہستہ آہستہ چلتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ بیگم احسان سر پکڑ کے دوبارہ بیٹھ گئیں اور مونا ان کے کندھے تھپکنے لگی۔ یہ سب اسی سبز قدم منحوس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ بیگم احسان آج ضرور رشتے کی بات کریں گی، لیکن اس کا سایہ ہی سب بگاڑ کا باعث بنا ہے۔ صفیہ بیگم نے گھر آ کر سارا غصہ عبیرہ پر اتارا۔ سارا راستہ وہ منہ بنائے بیٹھی رہی تھی۔ امی جان پلیز اس طرح کی جاہلانہ گفتگو تو مت کیجیے۔ احسان صاحب سے میری چند روز پہلے واقعی ایک ہلکی سی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میں مہاجر کیمپس کے لیے ریڈ کراس کی جانب سے ملنے والی ادویات کی تفصیل لینے گیا تھا۔ ان کے پاس ریکارڈ میں کچھ گڑبڑ، میں نے اوریجنل فائل منگائی تو یہ بگڑ اٹھے، بالکل اسی طرح چیخنے چلانے لگے کہ میں ان پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہوں۔ حالانکہ اس میں برا ماننے کی بات نہیں تھی، ان کے عملے میں لوگوں کے اندر یہ احساس ہی نہیں کہ ان کیمپوں میں زندگی کس قدر دشوار ہے، کتنے سیریس مسئلوں کا شکار ہیں یہ بیچارے لوگ۔ وہ دونوں گھر آ کر اس غیر متوقع تواضع پر بات کر رہے تھے۔ ارے تم کیا خدائی فوجدار ہو جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتے ہو؟ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا ہم نے کہ بس اس کیمپ سے نکلتے ہی ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ مونا ہمیں بہت پسند آئی تھی، اب سب کچھ چوپٹ ہو گیا۔ وہ بد مزاج انسان کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں ہونے دے گا۔ وہ تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر آپ نے اتنا آگے تک سوچ ہی کیسے لیا؟ ان حالات میں تو اس طرح کی باتوں کو میں سوچ بھی نہیں رہا، اور مونا ویسے بھی میرے مزاج کی نہیں۔ امی جان، زندگی کو اچھے اور پرسکون انداز سے گزارنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے، ظاہری حسن کا صرف ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ عثمان میاں، ہمارے سامنے اتنی لمبی چوڑی تقریر جھاڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری ماں ہیں، تمہاری رگ رگ اور مزاج کے ہر رنگ کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ وہ مکار سبز قدم بیوہ تو جیتے جی ہماری بہو نہیں بن سکتی ہے، بھلے تم کسی اور سے ساری زندگی شادی نہ کرو۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی ہوئی اٹھیں اور باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر عثمان نے پورے تحمل سے ان کا یہ فیصلہ سنا اور سامنے لگے شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے بڑبڑایا، اور میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں والدہ، مجھے یقین ہے کہ عبیرہ کو آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر لائیں گی۔ اس دن کی بدمزگی کے بعد حساس دل کی مالک بیگم زبیدہ احسان کو احساس شرمندگی اور توہین نے اس قدر گھیرا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ سارا دن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان تک محنت کرنے والی عورت بالکل مرجھا سی گئی تھی، جن پر احسان انصاری نے ان کا مذاق اڑایا کہ بس اس حوصلے پر یہ لوگوں کے لیے سوشل ورک کرنے نکلی ہیں۔ ان کا حوصلہ دیکھو، سارا دن جاہلوں سے بحث مباحثے میں گزر جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے مسئلے کا حل دنوں میں چاہیے۔ لاکھوں دیوانے منہ اٹھائے پاکستان پاکستان کا نعرہ لگاتے چلے آتے ہیں، اور انہیں سنبھالنے، کھلانے پلانے اور تباہ حال کنٹری کو سرو کرنے کے لیے سالوں نے صرف 4 ارب دیے ہیں، وہ بھی 2 قسطوں میں رلا رلا کر۔ ادھر اگر گاندھی مرن برت کا تھیٹر نہیں لگاتا تو اور بھی لٹکاتے رہتے۔ احسان انصاری کے اندر کا بدتمیز بے باک انڈین سول سروس کا بیوروکریٹ ایسے ہی زہر اگلا کرتا تھا۔ یہ پاکستان کے ابتدائی برسوں میں
پیدا ہوئی وہ خون آشام جونکیں تھیں جن کی آنے والی نسلیں پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کر توانائی، ترقی اور جذبوں کو چوس چوس کر اپنے فورن اکاؤنٹس بھر رہی تھی۔ کسی غریب باصلاحیت نوجوان کو سول سروس کی اکیڈمی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ قائد اعظم کو اپنا آئیڈیل بنائے، ایک نجات دہندہ کا درجہ دینے والے اپنے پیاروں کے خون سے اس وطن کی بنیادوں سینچنے والوں کو، اس سرزمین کو سجدہ کرنے والوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بدتر تھی۔ ان کی مسلسل طبیعت خرابی کی وجہ سے کیمپوں سے متعلق تمام انتظامی معاملات ابیرہ کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ ڈاکٹر کو ان کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی، چند ہفتوں میں بالکل کانٹا بن گئی تھی۔ مونا نے گھبرا کر ان کے تمام ٹیسٹس اور رپورٹس اپنے ماموں کے پاس انگلینڈ بھیجی۔ تقریباً 10 روز بعد ارجنٹ میل کے ذریعے آنے والے جواب نے سب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ بیگم احسان بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور اب دعاؤں کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ ایک دن انہوں نے ابیرہ سے کہہ کر صفیہ بیگم کو بلاوا بھیجا۔ صفیہ بیگم آئیں تو انہوں نے بمشکل اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ صفیہ بہن، آپ تو ناراض ہی ہو گئیں۔ احسان کے رویے کی سزا اپنی بہن کو دے ڈالی، سارے رشتے ناتے ہی توڑ گئیں۔ صفیہ بیگم کو ان کی بیماری کی خبر تو تھی، لیکن اس دن کے بعد ان کے گھر جاتے ان کی انا روک لیتی تھی، جبکہ عثمان کئی بار ٹائم نکال کر احسان صاحب کی عدم موجودگی میں ان کا حال پوچھ آیا تھا، لیکن یہ بات ماں کے علم میں نہ تھی۔ اب زبیدہ احسان کی یہ حالت اور ان کی جانب سے کیا جانے والا یہ گلہ سن کے وہ شرمندہ ہو گئیں۔ صفیہ بہن، تقدیر و تدبیر مل کر انسان کی زندگی کے راستے بناتی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ عثمان جیسے ہونہار بچے کو اپنی مونا کا ہاتھ دوں گی تو اس کا مستقبل محفوظ ہوگا، لیکن میری ہر تدبیر الٹی ہوتی چلی گئی۔ تقدیر میں شاید ہی لکھا تھا۔ 15 دنوں بعد دونوں باپ بیٹی واپس انگلینڈ جا رہے ہیں۔ احسان کو ویسے بھی اس کٹھن دور کی مشکلات کو فیس کرنا عذاب لگ رہا تھا۔ مونا بھی خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی۔ وہ مجھے بھی علاج کے لیے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن بولتے بولتے ان کی سانس پھول گئی۔ قریب کھڑی ابیرہ نے جلدی سے انہیں پانی پلایا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میرے بابا، دادا، دادی سبھی تو اس زمین میں ہیں۔ میں بھلا اس مٹی میں کیسے سکون سے رہوں گی جو زندہ لوگوں کو بھی رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے؟ میں نے اپنا ٹرسٹ بہت سوچ سمجھ کر عثمان بیٹے کے نام کر دیا ہے اور انتظامی نگران ابیرہ ہوگی۔ ابیرہ جو پلٹ کر فائل سٹیک کر رہی تھی، کاغذ ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ بیگم صاحبہ، میں بھلا کیسے کر سکوں گی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ابیرہ، میں جانتی ہوں کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ جسے چوٹ لگی ہو، درد کا احساس بھی وہی کر سکتا ہے۔ ان سارے چوٹ کھائے زخمی دل لوگوں کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہیں۔ چند دن اور گزریں گے تو یہ وقتی تکالیف بھی ختم ہو جائیں گی۔ لوگ تم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں بیٹا، انکار مت کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ حسرت بھرے انداز میں بولی تو ابیرہ گھٹنے کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ پکڑ کر رو دی۔ صفیہ بیگم کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہ تھا۔ ان کا بیگم احسان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ وہ دنیاوی آسائشات اور طبقاتی فرق سے بے نیاز اس شمع کی مانند تھی جو بجھتے وقت نئی شمع جلا رہی تھی، اور دیے سے دیا جلانے کا یہ سلسلہ آج 25 برس بعد بھی جاری ہے۔ پتنی عجیب سی لینگویج لکھی ہے، پڑھا نہیں جا رہا، پتنی کتنے برس لکھا ہوگا۔ تو پاکستان کا وجود قائم ہے، ورنہ کتنے ہولناک ذہنوں نے اس کو ختم کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ عید سے چند روز قبل ہونے والے ایک حادثے نے صفیہ بیگم کی آنکھوں پر ابیرہ کے لیے چڑھی نفرت کی پٹی کو ہمیشہ کے لیے اتار دیا۔ مونا اور احسان صاحب کے انگلینڈ جانے کے چند روز بعد جب ابیرہ اور عثمان ان کے ڈرائیور کے ساتھ بینک سے کیش لے کر یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور کھلونوں کی خریداری کرنے جا رہے تھے کہ ظہر اور عصر کے درمیان سنسان سڑک دیکھ کر گرو مندر کے علاقے میں اس دور کا ہندو اکثریتی علاقہ تھا، اور مہاجن مسلم لوٹ مار کے ڈر سے اپنی پراپرٹی بیچ کر بھاگ رہے تھے اور انتظاماً مسلمانوں کو بھی لوٹ رہے تھے۔ انتقاماً لکھنا چاہیے تھا۔ وہاں گھات لگائے چند ہندوؤں نے دھاوا بول دیا، ڈرائیور اور عثمان کو تشدد کا نشانہ بنایا، تمام نقدی چھین لی، اور جاتے وقت جب ان کی نظر ابیرہ پر پڑی تو شیطانیت مزید سوار ہوئی۔ وہ بری نیت سے اس کی جانب بڑھے ہی تھے کہ لڑکھڑاتے ہوئے عثمان نے انہیں للکارا
اور بھاگ جانے کو کہا، جس پر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ایک نے پستول نکال کر اس پر تان لی۔ واہ جی واہ، ہیرو بنتا ہے بھائی، بڑا دم ہے تجھ میں، چل بھائی پیارے لال، اس کو تو فارغ کر، سالہ بھائی بنتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ گولی چلاتے ابیرہ بھاگ کر سامنے آ گئی اور گولی اسے لگ گئی۔ وہ سب ڈر کر بھاگ گئے۔ فائر کی آواز پر راہگیر جمع ہوئے اور انہیں اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس دوران ابیرہ کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ گولی اس کے پھپھڑے کو ٹچ کرتی ہوئی گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں عثمان خود بھی شامل تھا، جو فرسٹ ایڈ ملنے کے بعد پریشان حال ابیرہ کے ساتھ تھا۔ کیمپ تک کی خبر پہنچ چکی تھی۔ بیگم احسان کے ڈرائیور نے جب صفیہ بیگم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیل گئی تھی۔ سارے کیمپ میں مسجد میں ابیرہ کی جان بچنے کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی اور وہ اپنی خود احتسابی سے گزر رہی تھی۔ آخر مجھے اس سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو فضول گپ بازی غیبت سے دور دینی باتوں میں مصروف کرتی ہے، کیونکہ وہ انہیں محنت کا درس دیتی ہے۔ کچھ ایسا تو ہے کہ بیگم احسان نے اس پر اتنا بھروسہ کیا۔ انہیں تو اس کے نام و نسب سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر آج اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میرا زندہ دل، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا بیٹا زندگی سے بیزار نہیں ہو جائے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اپنے کوارٹر سے باہر خیموں کی جانب نکل آئیں اور لاشعوری طور پر ان کے قدم ابیرہ کے خیمے کی طرف اٹھ گئے۔ خیمے سے باہر ننھا عاصم تمام حالات سے بے خبر مٹی گرد میں اٹا سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ کل کا دن، رات اور اب صبح ناشتے کے وقت تک ماں کو نہ پا کر وہ بہت ہڑکا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر بھول پن تھا۔ صفیہ بیگم، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں تمہاری گود اجڑنے سے بچا گئی اور موت کے منہ میں جا کھڑی ہوئی ہے۔ ضمیر کی لعنت ملامت سے گھبرا کر انہوں نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے کوارٹر میں لے آئیں۔ منہ ہاتھ دھلایا، کھانا گرم کر کے دیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد رات سے ڈسٹرب بچہ انہی کے بستر میں گھس کر سو گیا۔ ظہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دل کی گہرائیوں سے ابیرہ کی زندگی کے لیے دعا مانگی اور اپنے رویے کے لیے اللہ سے توبہ کی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو تسبیح لے کر اسپتال سے کسی کے آنے کی منتظر ہو گئی۔ سپہر کے قریب جب ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا تو عثمان کی جان میں جان آئی۔ وہ ایمرجنسی سے باہر نکلا تو موہن بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ بے قراری سے کھڑا ہو گیا۔ صاحب جی، ہماری بہن کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ موہن نے ابیرہ کے لیے خون کی 2 بوتلیں دی تھیں۔ ہندو، مسلم، کرسچن، یہودی، سب کے خون کا رنگ اور ساخت ایک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے انسانیت کی نشوونما کے لیے رگوں میں دوڑایا ہوتا ہے۔ ایک نیچی ذات کا ہندو بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی استانی کی زندگی صرف اس لیے بچانے دوڑا آیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ حقارت امیز سلوک نہیں رکھتی تھی۔ اس واقعے نے عبدالغنی کو بھی اپنے تنگ اور تعصبانہ خیالات دھونے پر مجبور کر دیا۔ جس ٹائم وہ گھر پہنچا تو افطار میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ عاصم کو اپنے گھر میں کھیلتے دیکھ کر وہ حیرت سے ماں کی جانب مڑا تو ان کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ میں شرمندگی کے رنگ بھی تھے۔ ابیرہ کے لیے اس کی سچی محبتوں نے ساری الفت اور الٹی تدبیروں کو بھی سدھار دیا تھا۔ ماں سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، خاموشی سے افطار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عثمان، نماز پڑھ لو تو ہم تمہارے ساتھ ہسپتال چلیں گے، ہمیں اپنی بہو کی عیادت کرنے جانا ہے۔ عثمان کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ عید کے بعد عثمان اور ابیرہ کی کیمپ میں دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ صفیہ بیگم سمیت کلفٹن والی کوٹھی میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کی شادی میں زبیدہ بیگم نے شرکت کی اور اپنی وسیع و عریض کوٹھی کے پیپرز جہیز گفٹ کے طور پر ابیرہ کو دے دیے۔ بعد میں آنے والے وقت میں بیگم احسان کی ڈیتھ کے بعد ان کے ٹرسٹ کو ابیرہ نے زبیدہ احسان کے نام سے کئی دہائیوں تک چلایا۔ ڈاکٹر عثمان کی ہمراہی میں خوشگوار ازدواجی زندگی میں ان کے آنگن میں احمر کی شکل میں ایک اور بیٹا ملا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ گزرتا رہا اور آج وہ اپنی اس تیسری نسل کو اور اس کے انداز دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں اب کون سا قائد اعظم آ کر یہ سمجھائے گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اب خیر کیونکہ ریکارڈ کر لیا ہے اپلوڈ کر ہی دوں گی، چلو سن لیا تو اچھی بات ہے یہاں تک۔ Thank you so much for your love and support. Keep loving and supporting me because that's how you can encourage me. And don't forget to subscribe to my channel.
اللہ حافظ.